راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق، اور میں ہوں شزرا ایمان۔ ہم دونوں کا آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو کہیے جناب، کیا حال چال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے، تازہ دم ہوں گے، اور ہماری دعائیں، ہمارا پیار ہمیشہ آپ کے لیے یہی چاہتا ہے کہ آپ سدا ہنستے مسکراتے اور پرمسرت رہیں، آمین ثم آمین۔ سامعین، زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، اور آج کل تو ڈپریشن کا جو لیول ہے اور اس کی جو ریشو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں پچھلے دنوں میں بھی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں یہ بات سامنے آئی کہ ہر جو ہے وہ تیسرا چوتھا شخص جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پلز لے تاکہ اس کا ڈپریشن جو ہے وہ کم ہو جائے، اور بہت زیادہ رجحان ہو چکا ہے کہ نوجوان لوگ جو ہیں وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو میں ہی سوچ رہا تھا کہ بہت سی چیزیں صرف ہم ان کے لیے جب ادویات پہ آ جاتے ہیں، لیکن ان کا حل جو ہے وہ دوسری چیزوں میں بھی ہے۔ قدرت نے کچھ ایسے اصول مرتب کیے ہیں، کچھ ایسے ہمیں طریقے بتائے ہیں جن کو فالو کیا جائے تو ہماری طبیعت دوائیوں کے بغیر بھی حشاش بشاش رہ سکتی ہے، خوش ہو سکتی ہے، اور وہ جو خوشی ہم شاید پیسوں سے یا بہت زیادہ مہنگی چیزوں سے حاصل نہیں کر سکتے، وہ ہم ان چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کو کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک فرمائی ہے۔ جیسے کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اور مدد کرنے کے بعد جو ہمیں تسلی، اطمینان اور خوشی ملتی ہے، میرے خیال سے وہ آپ کا ڈپریشن اور آپ کی فکروں کو کافی حد تک کم کر دیتی ہے۔ اور یقین مانیے کہ خداوند تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ہم تو اس پہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ میں اور آپ جب خداوند تعالیٰ کے اصول کے مطابق کسی کی مدد کرتے ہیں تو خداوند تعالیٰ بھی ہمارے لیے حیرت انگیز طور پر راہوں کو ہموار کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہاں پر ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، کہ ان کی مدد کرنا جو واقعی مدد کے حقدار ہیں اور جن سے کوئی ریٹرن کی توقع نہ ہو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کی ہی مدد کروں جو میرے رشتہ دار ہیں، تاکہ آج میں اگر 100 روپیہ دے رہا ہوں تو کل مجھے 200 ملے گا، بلکہ ان کی جن سے کوئی آپ کو نہ تو بدلے کا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز کا توقع ہو کہ بھائی مجھے یہ لینا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا، ایسے کام کرنا، ایسے چھوٹے چھوٹے کام کرنا جب ہم شروع کرتے ہیں تو پھر وہ خوشی جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ گراں قدر ہوتی ہے، اور وہ کیا اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ بیش قیمت، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو خدا کرے کہ ہم اس اصول کو جو الہی اصول ہے فالو کریں اور یہ خوشی ہم حاصل کر سکیں۔ یہ ایک سنہری اصول ہے جس کو فالو کرتے ہوئے ہم خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ابھی ہم خداوند تعالیٰ کے کلام میں سے بھی سنہری اصول کو سنیں گے اور برکت پائیں گے۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کا اقتباس شزرا بہت ہی آج بابرکت کے دیکھیں، وہی بات کہ ہر بخشش، ہر کامل انعام، اس کی آمد وہ انسان سے یا انسانی چیزوں سے یا انسانی وسائل سے نہیں ہے، بلکہ ان کا جو وسیلہ ہے وہ محض خدا کی ذات ہے۔ تو اس لیے خدا کی مرضی پوری کرتے جائیں تو اچھی بخششیں اور کامل انعام حاصل کرتے چلے جائیں۔ اور ابھی جناب ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس بہت سے خطوط موجود ہیں جس میں ہمیں بڑے پیارے پیارے نام نظر آ رہے ہیں، تو ان کو شامل کیا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے سن لیجئے پروگرام کا پتہ۔ سامعین، خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ضرور نوٹ کیجئے۔ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ ہمیں فون کال یا ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر 031674777655 پہ رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ سامعین، ہمارا فیس بک اکاؤنٹ
PCRM فیصل آباد اور YouTube چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ شزرا. ابھی اسد مراد کا خط میرے پاس موجود ہے، بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے سبھی ٹیم ممبرز کو سلام کہا اور اس کے ساتھ آپ نے خاندان کے لیے بھی دعائیں دی ہیں، اور آپ نے کہا کہ راہ زندگی کے سبھی سلسلے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جو سامعین کے خطوط آپ شامل کرتے ہیں ان کو سن کر بہت اچھا لگتا ہے، اور خاص طور پر آپ نے کہا کہ ذیشان سیف الملوک صاحب اور وزیر علی شاہ کے نام سنے تو دل باغ باغ ہو گیا. بہت شکریہ جی. ہمارا دل تو آپ کا نام پڑھتے ہی باغ باغ ہو جاتا ہے. آپ سبھی ہمارے لیے بہت جو ہے وہ محترم ہیں، اور ہمیشہ ہم آپ کے لیے برکات چاہتے ہیں. بہت شکریہ، اور اسی طور پر آپ اس سلسلے کو جاری رکھیے گا. اس کے علاوہ شفاقت باجوہ اور عبداللہ باجوہ کی طرف سے خط موجود ہے میرے پاس. لکھتے ہیں کہ پروگرام میں نے عادل مشتاق اور شزرا ایمان صاحبہ کی آواز میں سنا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ پروگرام راہ زندگی بسر کرنے کے لیے بہت کچھ سکھاتا ہے. آپ لوگ پروگرام کو بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں. آپ سب کا خیر اندیش آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب آپ کا. اور اسی کے ساتھ میرے پیارے بھائی سلیم اختر چدڑ ہیں. آپ نے بوانا سے خط لکھا، چنیوٹ سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے ساری ٹیم کے لیے برکات چاہی ہیں، اور PCRM کے لیے بہت آپ نے اچھے الفاظ کے ساتھ برکات چاہتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ کلام مقدس کی تلاوت اور زبور کی تعلیمات روحانی تسکین کا باعث بنتی ہیں، صبر کا، شکر کا اور اخلاقی اقدار کو فروغ دینے کا باعث بنتی ہیں. اسی کے علاوہ آپ نے کہا کہ گیتوں کا انتخاب بہت معیاری ہوتا ہے، جذبات کو بڑی تقویت دیتا ہے. اور اسی کے ساتھ آپ نے کہا کہ سامعین کے جو خطوط ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو بات کرتے ہیں آپ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ دانائی، فہم اور حکمت کا باعث بنتی ہے. بہت شکریہ جناب آپ کی اس محبت کے لیے. ہمیشہ جناب اسی طور پر اس کو جاری رکھیے گا. اس کے علاوہ راشد قمر صاحب خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں پروگرام باقاعدگی سے سنتا ہوں اور اس ادارے سے ملنے والی اپنائیت، شفقت اور بے پناہ خلوص کا کوئی جواب نہیں. کہتے ہیں کہ تمام پروگرام بہت بہترین ہے، خاص طور پر سلسلہ موسیقی سن کر موڈ بہت فریش ہو جاتا ہے. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت خوشیاں اور سلامتی کی دعا قبول ہو. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ تمام سامعین کا، تمام سننے والوں کا، آپ کی بے حد محبت کا. تو ابھی سلسلے کو یہیں پر سمیٹنے کی اجازت چاہیں گے، اور اسی کے ساتھ آپ کو لیے چلیں گے اگلے سلسلے کی طرف. جی تو سامعین، اب وقت ہوا چاہتا ہے ڈرامہ چراغ راہ میں حضرت آدم اور حوا کی قسط نمبر 7 سننے کا. آئیے مل کر سنتے ہیں. دیکھو اتنا اندھیرا ہو گیا ہے، کہاں ہیں میرے دونوں بچے؟ بھائی گھبراؤ نہیں، باتیں کرتے کرتے کہیں دور نکل گئے ہوں گے. انہیں پتا ہے کہ میں ان کے گھر دیر سے آنے سے کتنی فکر مند ہو جاتی ہوں. دیکھو آدم، طوفان بھی آ رہا ہے اب، اور اندھیرے میں ہمارا جھونپڑا نہیں گرے گا، فکر نہ کرو. جھونپڑے کی چھت کو نیچے شتیر کے ساتھ اچھی طرح باندھ دو آدم. میں ایک اور شتیر کھڑا کر دیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. بجلی بڑی تیز چمک رہی ہے. دروازے کی طرف مت جاؤ آدم. ٹھہرو، میرا خیال ہے میں نے دیکھا ہے کسی کو. کوئی جانور تو نہیں؟ ذرا چولہے سے جلتی ہوئی لکڑی لاؤ ادھر. اچھا لاؤ. میں اسے اونچا کرتا ہوں، اسے دیکھ کر وہ راستہ ڈھونڈ لیں گے. یہ بیٹے ہیں ہمارے، انہوں نے جلتی ہوئی لکڑی دیکھ لی ہے. شکر ہے خدا کا. تم انہیں جلتی ہوئی لکڑی دکھاتے رہو آدم، کہیں راستہ نہ بھول جائیں. میں کھانا تیار کرتی ہوں. وہ آ گئے. کائن میرا بیٹا آ گیا. میرا بیٹا، میں اتنی فکر مند تھی کائن. بہت فکر مند تھے ہم. او، تمہارا چوگا تو کانٹوں سے بھرا پڑا ہے، اور یہ ماتھے پر بڑا نشان کیسے پڑ گیا یہ؟ کوئی بات نہیں اماں. حابل ابھی تک نہیں پہنچا، کہاں رہ گیا وہ؟ کیا حابل تمہارے پیچھے آ رہا ہے؟ میں اسے پیچھے ہی چھوڑایا ہوں. لاؤ
اپنی لاٹھی مجھے دو اور بیٹھ جاؤ آرام سے. اسے میرے پاس ہی رہنے دیں. گستاخی کر رہے ہو تم میرے آگے قائن. اپنے باپ سے. ادھر لاؤ اپنی لاٹھی. لیں، رکھ لیں اسے. قائن بیٹے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیا بات ہے آدم؟ یہ لاٹھی پر خون لگا ہوا ہے، تازہ خون جو خشک ہو رہا ہے. کیا کیا ہے قائن تم نے؟ ایک سانپ ہلاک کیا ہے میں نے. یہ تمہارے بھائی کا خون ہے. قائن بولو، قائن بولو. یہ تمہارے بھائی کا خون ہے، میرا خون ہے، یہ میرے بیٹے کا خون ہے. یہ تم اپنے بھائی سے لڑے قائن؟ ہاں. اور حابل مر چکا ہے. ہاں ماں، حابل مر چکا ہے. تم نے اپنے ہاتھوں سے؟ ہاں، اپنے ہاتھوں سے. تو تو نے اپنے بھائی کا خون کر دیا قائن. یہ کیا کیا تو نے میرے بیٹے کا خون کر دیا. میرے بیٹے کا خون کر دیا تو نے. کیا تم نہیں جانتے قائن، تم نے جو کیا ہے اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی؟ کون دے گا مجھے سزا؟ کس نے دیکھا تھا مجھے؟ کیا تم ابھی تک نہیں جانتے کہ خدا ہر چیز دیکھتا ہے؟ وہ خدا ہے قائن، خدا. اگر خدا اس جگہ ہوتا تو مجھے روک لیتا. تو نے خدا کو، زمین اور آسمان کے خالق کو ابھی تک نہیں جانا قائن. سن، یہ اسی کا فیصلہ ہے. تو جہاں بھی جائے گا اور کوئی بھی زمین جوتے گا وہ تجھے کبھی پیداوار نہیں دے گی. لیکن میں کسان ہوں اور... اب نہیں قائن. تو میں کیسے زندگی گزاروں گا پھر؟ تو زمین پر خانہ خراب اور آوارہ ہوگا. نہیں. خدا ایسا نہیں کہ اس کا مذاق اڑایا جائے. لیکن یہ سزا تو میری برداشت سے باہر ہے. اگر میں اور حوا اپنے بیٹے حابل کی موت برداشت کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی یہ سزا برداشت کرنا پڑے گی. نکل جا اس زمین سے. آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں؟ میری اپنی زمین سے؟ میں نہیں، خدا کا حکم ہے یہ. اگر مجھے میری زمین سے نکال دیا تو میں آپ سے اور خدا سے بھی روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پہ خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا. نہیں ابا. یہ خدا کا اٹل فیصلہ ہے قائن. جو کوئی بھی مجھے دیکھے گا قتل کر دے گا. کون بچائے گا مجھے؟ اگر تجھے کوئی قتل کرے گا تو خدا خود اس سے 7 گنا بدلہ لے گا. لیکن میں قتل نہیں ہونا چاہتا ابا. تو دیکھ، خدا تیرے لیے ایک نشان ٹھہرا دے گا تاکہ کوئی تجھے پا کر مار نہ ڈالے. لیکن تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، اس زمین سے دور. نکل جا یہاں سے قائن. کیا ابھی اس طوفانی رات میں؟ ہاں قائن، غرق ہو جا تاریکی کے سمندر میں. خانہ خراب، چلا جا یہاں سے. مجھے جانا ہوگا. نکل جا قائن. ہاں نکل جا. گزشتہ ہم قسط میں بات کر رہے تھے کہ جو گناہ ہے حسد کا، اس کا اثر جو ہے وہ بہت بھیانک ہے. اور آج کی قسط میں ہمیں اس کا اثر نظر آیا. قائن نہ صرف خدا کے حضور سے جو ہے وہ لعنت زدہ ہوا بلکہ اپنے ماں باپ کی نظر میں بھی برا ٹھہرایا گیا. تو ہمیں اس سے بچنا ہے. حسد اور گناہ کی جو انجام پر ضرور ہمیں غور کرنا ہے تاکہ ہم اس سے ڈریں اور خدا کی مرضی کے مطابق چلتے رہیں. آئیے ابھی آگے بڑھیں گے اور سلسلہ آئینہ میں ہم سنیں گے آج مستقل مزاجی اور تیزی کے درمیان زبردست گفتگو. اور آئیے پھر سنتے ہیں. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟
अरे मुस्तकिल मिजाजी चल रही हो, आहिस्ता आहिस्ता। जी हाँ, चल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तंज करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बाबा, मैं तंज करने नहीं बल्कि तुम्हें समझाने आया हूँ कि आजकल तेजी का दौर है, अब इतनी सुस्त रफ्तारी से इस दुनिया के साथ नहीं चला जा सकता। हाँ भाई, मेरा गुजारा तो बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। अरे बाबा, सिर्फ गुजारा ही तो नहीं करना, छोटी सी ये जिंदगी है और बेशुमार काम है, ऐसे कैसे चलेगा काम? तुम्हारी इस हमदर्दी का बहुत शुक्रिया जल्दबाज, लेकिन जब मेरा काम ठीक चल रहा है तो मुझे क्या पड़ी है ठोकरे खाती फिरूं? वाह भाई, किसी ने ठीक ही कहा है कि भले का तो जमाना ही नहीं रहा है। मैं तुम्हें भलाई का मशवरा दे रहा हूँ और तुम। मुझे तो अभी तक इसमें अपनी भलाई का कोई पहलू नजर नहीं आया। वैसे तुम्हारे इस मशवरे का बहुत शुक्रिया, मैं तो अच्छा भला काम कर रही हूँ भाई। मुझे इस भाग दौड़ की क्या जरूरत है? हैं? अरे तुम गौर से सुनो मेरी बात, तुम्हारी समझ में भी आएगी अगर सुनोगी तो। मेरी पूरी तवज्जो तुम पर है। क्या खाक मुझ पर है तवज्जो है, लेकिन तुम्हारी समझ में इतनी बात नहीं आई। अरे तुम्हारे साथ सर खपाने का मेरे पास वक्त नहीं है। ये तुम हर वक्त इतनी तेजी में क्यों रहते हो? सवाल काम का किया है तुमने, वक्त देख रही हो हैं? अरे कितनी तेज रफ्तारी से गुजर रहा है। अगर हम वक्त की रफ्तार का साथ नहीं देंगे तो कामयाब जिंदगी कैसे गुजारेंगे? जरा जल्दी से जवाब देना, ठीक कह रहा हूँ ना? ओहो, मुझे कोई जल्दी नहीं है और तेजी तो मेरी फितरत में ही शामिल नहीं। अरे तुम जैसे लोग ही बाद में सर पकड़ कर रोते हैं और अपनी फितरत को लेकर बैठे रहते हैं। मेरे साथ चलने वाले लोग कामयाब जिंदगी गुजारते हैं, और जिस वक्त के साथ तुम भाग रहे हो उसी से पूछ लो, वो भी गवाही देगा। तुम्हें साथ लेकर किए गए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं और फायदे के बजाय हमेशा नुकसान ही होता है। बस बस, तुम्हें नफा नुकसान के बारे में इल्म ही कहाँ है, हैं? अगर तुम्हें इस बारे में इल्म होता तो एक ही काम में सर देकर बैठी न रहती। अरे तुम कितना वक्त ज़ाया करती हो, तुम्हें पता है इसका? एक काम को अगर ऐसे तरीके से ख़त्म करके दूसरा काम शुरू किया जाए तो काम भी बेहतर हो जाता है और इंसान ज़हनी तौर पर मुतमईन भी रहता है। क्या खाक मुतमईन होता है? अरे इतनी देर में साथ चलने वाला 10 कदम आगे निकल चुका होता है, और 10 कदम का फासला तो कोई थोड़ा नहीं होता। बाद में साथ चलने के लिए दौड़ लगानी पड़ती है। हाँ दौड़, लेकिन फिर भी कामयाबी नसीब नहीं होती। अरे क्या ही बेहतर है कि इसके बारे में पहले से सोच लिया जाए। हर वक्त की अफरा तफरी जिंदगी कम कर देती है। कम जिंदगी में अगर ज्यादा काम कर लिए जाएं तो वो ज्यादा जिंदगी से बेहतर है। अरे वो कोई जिंदगी है जिसमें काम ही नजर ना आए, और वो काम भी कोई काम नहीं जिसमें बस गलतियां ही निकलती रहें। गलतियों से क्या डरना, गलतियां करके ही इंसान नई बातें सीखता है और अपने काम में महारत हासिल करता है। इंसान अपने मुशाहदे से भी बहुत कुछ सीख लेता है। पर ये तो बुज़दिली की बातें हैं? दूर बैठे देखते रहोगे क्या नतीजा निकलता है और कब निकलता है। वाह भैया, भाई तुम्हारे साथ चलने वाले तो हमेशा घाटे में रहते हैं। गलत फहमी है तुम्हारी, मेरा साथ कामयाबी है। मैं तुम्हारी तरह इंतजार में नहीं बैठा रहता, फैसला करता हूँ फैसला, और इसी वक्त नतीजा हासिल करके अगले काम के लिए तैयार हो जाता हूँ। नतीजा अच्छा भी हो तो ना? अरे नतीजा हर वक्त बुरा ही तो नहीं होता। हर वक्त ऐसी बातें करके तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रही हो, वरना मुझे साथ लेकर चलने वाले बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए इसके बारे में है। कभी कहीं कोई नाकाम भी हो जाता है, लेकिन छोटी छोटी नाकामियां जिंदगी का हिस्सा हैं, इनसे परेशान नहीं होना चाहिए। जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के गुर बता रहा हूं तुम्हें, अब सोचना इनके बारे में है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों की तरफ ध्यान जरूर दोगी। और हाँ, तुम अपने आप को बचाओ, मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? जी तो सामईन, हमने सुनी मुस्तकिल मिजाजी और तेजी के माबैन ये गुफ्तगू। आप दोनों के दलाइल सुन चुके हैं, फैसला आपको करना है। जो आपका फैसला हो उसको जरूर हमें बताइएगा ताकि हम जनाब उसको दूसरों के साथ भी शेयर कर सकें। अभी आपके लिए एक और हमारा बढ़िया सा सिलसिला है। आज हमने सामईन बात की आगाज में कि हमें खुदावंद ताला की कुदरत के उन असूलों की पैरवी करनी है। वो असूल क्या हैं? वो खुदा ताला के अखलाकी जो दिए गए दरस हैं, जो असूल हैं, उनको आसानी के साथ फॉलो किया जा सकता है। सिर्फ आज के प्रोग्राम में हमारा फोकस ये था कि मैं, आप, हम सब मिलकर अगर चाहें तो इन पे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगती, लेकिन इसकी वजह से जो इसका रिएक्शन है, इसका जो रद्द-ए-अमल है, वो बड़ा जबरदस्त है। शिजरा प्रोग्राम से पहले मेरे से एक बात कर रही थी, तो शिजरा मैं चाहूंगा कि आप दूसरों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि एक मददगार है हमारे घर में जो आती है, तो
تو میں جب بھی ان کی مدد کرتی ہوں تو مجھے بہت ہی دلی طور پر خوشی ملتی ہے. ان کو اچھا کھانے کو دے کر، ان کی کچھ مالی مدد کر کے، ان کو کپڑا دے کر، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے جو دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے وہ اور کسی کام میں نہیں. بے شک آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور یقین مانیے یہ تجربات انکانشیسلی، غیر شعوری طور پر، لا شعوری طور پر جب ہو جاتے ہیں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی خدا نے بہت ہی قیمتی اصول بتائے ہیں. تو آئیے اس مقصد کو خداوند تعالیٰ کے حضور میں رکھتے ہیں، کیونکہ حتمی طور پر وہی ہماری مدد کرتا ہے ایسے کاموں کو سر انجام دینے میں. تو آئیے پھر اس کے سامنے سربسجود ہو کر اس سے مدد طلب کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ آج کے پروگرام میں جو ہم نے بات چیت کی ہے، ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم آپ کے ان الہی اصولوں کو مد نظر رکھ سکیں اور آپ کی خداوند حکم کی پیروی کرتے ہوئے دوسرے انسانوں کی، خاص طور پر جن کو ضرورت ہے، ان کی مدد کریں. خداوند تعالیٰ ہم بلا تفریق ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. خداوند تعالیٰ ہم تمام سامعین، ان کے خاندانوں کے لیے برکت کی اور خیر کی دعا کرتے ہیں. اپنے وطن عزیز کے لیے بھی ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.